مبارک ماسی کے حوالے سے میں آپ کو تقریباً 40 سال قبل کی کیفیت کی طرف سے جانا چاہتا ہوں، جب نزول قرآن حکیم کا 1400 سالہ جشن ہمارے ملک میں منایا جا رہا۔ یہ جنرل ایوب خان کی حکومت کا دور تھا۔ قرآن مجید کے نزول کو 1400 برس مکمل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے آس پاس ہیں انہیں کو یقینی یاد ہوگا کہ بہت سے جشن منائے جاتے ہیں، جشن مہران اور جشن بولان اور کہاں کہاں کی جشن، ان میں رقص و سرود کی محفلیں ہوتی، گانے بجانے کے پروگرام ہوتے۔ اسی زمانے میں اس ملک میں جو کچھ دینی مزاج رکھنے والے، ذوق رکھنے والے لوگ تھے، ان کے لیے جشن نزول قرآن بھی طے کیا۔ اور کیا کیا گیا اس موقع پر؟ قرأت کانفرنس کی گئی۔ سونے کے تار سے قرآن مجید لکھوایا گیا، جو آج بھی ہمارے ہاں فیصل چوک میں موجود، کئی من۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا، میں ابھی لاہور منتقل ہوا ہی تھا اپنی دعوت و تحریک کا آغاز کرنے کے، کہ کیا قرآن مجید اس کام کے لیے ناصر ہو؟ کیا یہ حسن قرأت کے مقابلے اور قرأت کی محفلیں لے؟ اور یہ سونے کے تار سے لکھا ہوا کو جو محض دیکھنے کی چیز ہے، ظاہر بات ہے کہ پڑھنے کے سوال پیدا نہیں ہو۔ تو اس وقت دیر منتقل ہوا کہ قرآن مجید کے ذمے ہمارے اصل فرائض کیا، اصل ذمہ داری کیا۔ چنانچہ میں نے جنوری 1968 میں 2 تقریریں کی تھی جامعہ مسجد خضرہ سلمہ باد ہو، جن میں اس موضوع پر میں نے خطاب تھا۔ بعد میں یہ تقریریں اور مقامات پر بھی ہوئی، پھر یہ پمفلٹ کی شکل کے شائع ہوئے ہیں۔ 3-3.5 لاکھ کی تعداد میں اب تک وہ کتاب پر شائع ہو چکا ہے۔ اردو، اس کے علاوہ انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، سندھی میں، ملائے زبان میں، ملائیشیا کے اندر تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتابچے کو بہت شرف قبول حاصل۔ آج میں اسی موضوع کو چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں۔ قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق، پہلے سادہ ترین الفاظ میں سمجھ لیجیے، اصطلاحات جو ہے ثقیل ہوتی ہیں، بعد میں آ جائے گا۔ یہ ہے کہ ہم اسے مانیں جیسے کہ ماننے کا حق، دوسرا کہ اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا، تیسرا کیا ہے اسے سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق، چوتھا کیا اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کرنے کا حق، اور پانچواں حق یہ ہے کہ اسے دنیا میں پھیلائیں جیسا کہ اس کو پھیلانے کا۔ ذرا ایک ایک کر کے میں ان کے بارے میں آپ سے مختصر گفتگو کروں گا۔ ہم مانیں قرآن کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے ایمان، ماننا، ایمان۔ لیکن اس ایمان کے 2 درجے، ایک ہے ایمان باللسان، تصدیق باللسان، اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم زبان سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوا، اور یہ بعین ہی یوں کا تو موجود ہے، محفوظ۔ یہ ماننا ہمارا، اس سے اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو تسلیم کیا، اس کو مان، یہ ایمان ہمارا قانونی ایمان اس طریقے سے پورا۔ یہ اصل ایمان اس وقت ہوگا جب دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ، یہ دل میں یقین کا پیدا ہو جانا آسان تھا، اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا ہم قرآن کے دوسرے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پڑھنے کے وقت قائب ہے قائب، پڑھ بھی لے گے تو سمجھنے کی نہیں ہوتی، جو آج ہمارا حال۔ اول تو وہ لوگ بھی اب بہت کم رہ گئے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ صبح کے وقت آپ اندر مسلمانوں کے محلوں گلیوں میں چلتے تھے تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہوتی تھی تلاوت قرآن۔ اب وہ دور قرآن مجید کا پڑھنا، لیکن وہ ناظرہ صرف پڑھ لینا جو ہے تو کفایت کی طرح، اس کا سب اس کے لیے محنت کر دیا، مشقت کر دیا۔ یہ محنت مشقت تو آدمی اسی وقت کرے گا جب یقین ہو جائے کہ اللہ کا کلام۔ اس لیے میں نے آپ کو جو ابتدا میں آیات سنائی ہے، رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر عدم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ قرآن راز، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت کی۔ اب یہ 4 آیتیں ہیں، اس وقت میں ان کے بارے میں تفصیل سے کچھ عرض کر سکتا، صرف اس نقطے پر دوبارہ غور دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اس میں گراری رحمان، جس میں کہ رحمت خداوندی کی ایسی شان سامنے آتی ہے جیسے ٹھاٹھے ماتا بخمم، اس شان رحمانیت کا مظہر عدم قرآن ہے۔ دوسری سے نے آپ کو 2 آیتیں سنائی سورہ یونس کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف،
اور جو تمہارے سینوں کے روگ ان کا علاج اس اور ہدایت اور رحمت پہلے ایمان لانا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا منظر ہے کہ یہ قرآن نازل، فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائے کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، اپنا کلام ہمیں عطا کر دی اور اس کی حفاظت کا ذمہ وہ غیر ما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے، مال جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، جائیداد آتے ہیں، یا اور بھی مختلف بھی ہماری اس وقت کی جو بھی دلچسپیاں ہیں جس پہ ہم لگے، ہم عطل لگے، دن رات لگے، اگر ہم جان لیں اس قرآن کی عظمت کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے۔ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اس سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بہتر تر، کہیں وقی، کہیں قیمتی شے یہ قرآن۔ لیکن یہ کہ حیثیت ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ جبکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، ایک سیلف سینسر جسے ہم کہتے ہیں، سیلف کرٹیسزم جسے کہتے ہیں، ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا واقعی ہمیں یقین، اگر یقین ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا تجزیہ کیا ہم کرتے ہیں اسی جیسے کہ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ سمجھنے کا، کیا اس پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ عمل کرنے کا، کیا اسے پھیلاتے ہیں جیسے کہ، اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اترکم باللسان، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حاصل ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، لیکن یقین قلبی کی نعمت سے ہم نہ ہوں تو وہ سب دعا ہی کر سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے منزل من اللہ کلام ہونے پر یقین رکھا، اس لیے کہ باقی کے جو حقوق ہیں وہ سب کسی کے اوپر جو ہے ان کا تعارف ہے۔ اب آئیے نمبر 2، اس سے صرف ہے جیسے کہ پڑھنے کا حق۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے ضمن میں پہلی بات یہ کہ اس کی تجوید صحیح ہونی، مخارج صحیح، ہمیں معلوم دو قاف اور کاف میں کیا فرق ہے، عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے، اور ہاں چھوٹی ہے ان میں کیا فرق۔ تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ تجوید کے ساتھ اس تلاوت بتائیں۔ پھر یہ ہے کہ اسے اپنا روزانہ کا معمول بنا، چنانچہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو معاملہ یہاں تھا کہ بہت سے صحابہ ہر ہفتے ایک مرتبہ قرآن ختم، ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہفتے قرآن مجید ختم کر، یہ ان کے معمولات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ 7 منزلیں آپ دیکھتے ہیں، یہ 7 منزلیں اسی اعتبار سے کہ ایک منزل روزانہ کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم۔ وہ تو بعد میں جب ہمارے اندر زوال پیدا ہو گیا اور وہ ذوق یقین میں کمی آ گئی تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پھر ہر مہینے ایک مرتبہ ختم کرنے کے لیے 30 پاروں میں تقسیم، لیکن یہ 30 پاروں کا وجود دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ بعد کی پیدا۔ دور صحابہ جو صورتیں ہیں وہ تھی، اور صورتیں جو ہے وہ منزلوں میں وہ منقسم تھے، تو یہ 7 منزلیں اس لیے تھی کہ روزانہ ایک انجیل کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن ختم۔ اسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے کا بہترین وقت رات کی نماز سے، تہجد کی نماز۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ تم جب کچھ قرآن مجید کا یاد کرنا، تو ایک تو چیز یہ کہ ہم نے سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جتنا قرآن مجھے یاد ہے وہی تیری اصل دولت ہے، اور یہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کو تہجد کی نماز کھڑے کر ترتیب کے انداز میں تو یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ کہ اسے پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا۔ تیسری بات آئی ہے اس کو سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا۔ اس کے 2 رتبے مرحلے جو بھی آپ کہیں، پہلا ہے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرتا ہے، قرآن جو ہدایت دیتا ہے وہ حاصل۔ اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن، یہ نصیحت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی تم میں سے جو اس سے ذکر حاصل کرنا چاہتے۔ قرآن اس اعتبار سے دنیا کی آسان کریم رضا، لیکن ایک شرط ہے، چھوٹی سی شرط، اس کو اس کی اپنی زبان میں پڑھیں۔ قرآن مجید نازل ہوا، عربی میں نازل ہوا، اور عرب ہی پہلے مخاطب تھے،
لہذا ان کے لیے تو بہت آسان تھا، حضور کی زبان مبارک سے قرآن ادا ہو رہا اور ان کے قلوب پر اور ان کے اذہان میں اترتا چلا جا۔ انہیں کسی دقت کا سامنا نہیں تھا کہ پہلے وہ عربی سیکھے، عربی گرامر پڑھے اور پھر قرآن مجید بھی سب سے۔ لیکن یہ جو تذکر میں قرآن ہے، قرآن مجید سے نصیحت نقص کر، ایک ہے قرآن مجید پڑھتے صرف ثواب حاصل، میں اس کی بات تو ختم کر سکتا، وہ تو جو تھا پڑھنا، جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے اس میں بیان ہے اور یقیناً تلاوت سے ثواب حاصل ہوتا، اور آپ چاہے بات